یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، بہت ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح، تقدیس، پاکی بیان کرو صبح شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغوں پر پہنچو تو خوب چڑھو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے، یعنی جب ذکر کے حلقوں پر پہنچو تو خوب ذکر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کا ذکر کرو اور اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل، دیوانہ کہنے لگے، مجنون کہنے لگے، مجنون، اتنا ذکر کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے، اتنا ذکر کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ان لوگوں کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا دنیا میں مشغول ہونا بھی انہیں اللہ کے ذکر سے یا نماز سے نہیں روکتا۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے نماز ادا کرتے، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہے، اپنے ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں کی، اور ہر چیز کے بارے میں عذر قبول کیا ہے، لیکن جب تک انسانی زبان چل رہی ہے عذر ذکر کے بارے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ ذکر میں سب سے افضل ذکر، سب سے بڑا ذکر وہ لا الہ الا اللہ، اور اس سے بھی اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ تلاوت قرآن کریم ہے جو کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ میں کتنی جگہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کا ذکر ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ پہلو کے بل لیٹ کر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کس لیے بنایا، یہ نہیں کیسے بنایا، کس لیے بنایا۔ اور پھر بے ساختہ کیا اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ اللہ یہ آپ نے خواہ فالتو پیدا نہیں کیا، یہ آپ پاک ہیں، آپ بالا ہیں، برتر ہیں، آپ پاک ہیں آپ، یہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ذکر دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے، دل کو پاک کر دیتا ہے، روح کو پاک کر دیتا ہے۔ انسان کتنے ہی برے حالات میں کیوں نہ زندگی گزار رہا ہو، ذکر کرتا رہے، دھیرے 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 واپس پلٹتا ہے، آ جاتا ہے، اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ زندگی میں آپ کیسے ہی حالات میں کیوں نہ ہو، نمازوں کی پابندی چھوٹ رہی ہو، حرام میں لت پت ہوں، گناہوں کی دلدل میں دھس رہے ہوں، بس آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کی برکت سے دل صاف ہونا شروع ہوگا، روح پاکیزہ ہونا شروع ہوگی، اللہ کی آپ کی طرف توجہ ہوگی، آپ کا دل نرم ہوگا، شیطان اور نفس کے چنگل سے آپ نکلنا شروع ہوں گے، اور ایک دن آپ ان سب سے نکلیں گے اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے، اللہ آپ کو بلا لیں گے۔ ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ذکر میں تو کچھ بھی نہیں لگتا نا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا ہی نہ پڑھتے رہیں، دنیا کی فالتو باتوں سے تو کہیں بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ اور رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن افضل الذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ قرآن ہی سے تو آیا، قرآن میں کتنا لا الہ الا اللہ جگہ جگہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، رمضان ہی کا حصہ ہے۔ تو
قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہو، اللہ کے ذکر کی کثرت ہو، جتنا ہو سکے ہم اللہ کا ذکر کریں. اس بارے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. دل زندہ ہوتا ہے ذکر سے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور جب دل زندہ ہوگا تو دل کی آنکھیں کھلے گی نا. جب دل ہی زندہ نہیں ہوگا تو دل کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ دل کی آنکھ نہیں کھلے گی تو فراست ایمانی اور نور ایمانی سے جو مومن دکھتا ہے، اس کی نظر کام کرتی ہے، وہ کیسے کام کرے گی؟ اندر کی روحانی قوتیں تو اس وقت کام کریں گی جب دل زندہ ہوگا. اور دل ذکر سے زندہ ہوتا ہے، اور دل کا اطمینان اور سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں نہیں ہے؟ جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا، اس کی روحانیت ختم ہو جاتی، اس کو دنیا کی ہر چیز نظر آتی ہے، اس کو آخرت کی کوئی چیز، روحانیت کی کوئی چیز، پاکیزگی کی کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا وان فی الجسد مضغۃ. خبردار، دل میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله. جب وہ ٹھیک ہوتا ہے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد كله. اور جب وہ لوتھڑا خراب ہوتا ہے تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا الا وہی القلب. خبردار، وہ دل ہے. دل، اور دل اس کا زنگ دھلتا ہے اللہ کے ذکر سے. یہ زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. یہ پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. فرمایا ہر چیز کو کوئی پاک کرنے والی اور دھونے والی چیز ہے، اور دل کو پاک کرنے والی اور دھونے والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے. اکیس رمضان المبارک سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. اس حوالے سے ایسی باتیں جو ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہو پائیں، اور دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور بات کی جائے، ان کا ذکر خیر کیا جائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے، آپ کو اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں. جنگ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نائب بنا کر جا رہے تھے تو منافقوں نے حضرت علی کو چھیڑا. حضرت علی کو کہا کہ آپ کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضرت علی نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ میدان میں جہاد کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا علی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہ معاملہ ہو جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کوہ طور پر گئے تھے، اسی طرح یہاں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہاں لیکن علی، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. ہارون تو نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہجرت کے بعد مدینہ میں جب آپ نے مواخات قائم کی اور سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ سب کا بھائی بنا، میرا کسی کو نہیں بنایا. آپ نے فرمایا علی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میرے بھائی ہو؟ اپنے ساتھ رشتہ مواخات قائم کیا. سب کا مہاجر کا رشتہ انصاری سے، لیکن حضرت علی وہ ہیں کہ یہ بھی مہاجر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے، آپ بھی ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے آپ سے رشتہ مواخات قائم کیا. حضرت ابوبکر اور عمر کے طلب کرنے پر اور عرض کرنے پر بھی آپ نے سیدہ فاطمہ کے رشتے کے لیے کوئی جواب نہیں دیا. پھر ان کو سمجھ میں آ گیا، انہوں نے حضرت علی کو کہہ کے بھیجا، تو حضرت علی آئے اور پھر دوسری تیسری دفعہ آئے تو ہمت کر کے کہہ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ منظور فرمایا. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھر گئے تھے، گھر میں یہ بات کی ہے کہ علی کا رشتہ ہے فاطمہ کے لیے. اس طرز عمل سے بتلایا کہ باپ کو بیٹی سے پوچھنا چاہیے. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت اور وفا کی تصویر ہیں، ان سے بھی پوچھا ہے، بیٹیوں سے پوچھنا چاہیے. اور اپنی چہیتی لخت جگر حضرت علی کو دی، اور حضرت علی آپ کو عزیز تھے. اور روزانہ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر جایا کرتے تھے. اگر کسی دن نہیں جا پاتے تھے تو بلا لیتے تھے بچوں کو، حسن حسین کو منگوا لیتے تھے. ایک دفعہ سیدہ فاطمہ کے گھر گئے، وہ اکیلی تھی، حضرت علی نہیں تھے، اور سیدہ فاطمہ پریشان تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا علی ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے فرمایا اچھا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملے مسجد نبوی میں ریت پہ لیٹے ہوئے. تو آپ نے پیار سے جا کے اٹھایا، اور وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے بلی کا بچہ
بالکل ایسے ریت میں. تو آپ نے یوں کر کے پیار سے اٹھایا اور آپ نے کہا قم یا ابا تراب. ایک تو آپ مٹی میں تھے. اچھا وہ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے, معذرت چاہتا ہوں, وہ حضرت ابو ہریرہ کا. یہاں آپ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب, ابو تراب اٹھ جا, مٹی کے باپ. اور آپ کھڑے ہوئے تو مٹی بھی تھی, آپ نے مٹی کا کچھ حصہ جھاڑا بھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی یہ کنیت بہت پسند تھی, ابو تراب والی. کسی کنیت سے اتنے خوش نہیں ہوتے تھے, لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہتا تھا نا یا ابا تراب, خوش ہو جاتے تھے, آپ کا چہرہ کھل جاتا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ کنیت عطا فرمائی. اور آپ کی شہادت اس حال میں ہوئی ہے کہ 21 رمضان 18 یا 19 کو غالباً 21 کو تو شہادت ہوئی, اس سے پہلے جو حملہ ہوا 2-3 دن پہلے, تو فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے نکلے تھے. عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا. آپ زخمی ہوئے اور آپ نے یہ کہا کہ کس نے, انہوں نے کہا جی یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اسے اچھا کھانا دینا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کو کچھ مت کہنا. اگر میں شفایاب ہو گیا تو میں خود دیکھوں گا میں نے اس کا کیا کرنا ہے, اور اگر میں اس حملے کی تاب نہ لا سکا, اس دنیا سے چلا گیا, تو پھر اس کو میرے پیچھے روانہ کر دینا اللہ کی بارگاہ میں, پھر میں اپنا معاملہ اس کے ساتھ کروں گا, اس کو میرے پیچھے بھیج دینا. ان کے نزدیک زندگی اور موت بس یہی تھی کہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونا, اور حقیقت بھی یہی ہے. اور جو جہاں کی تیاری کرتا ہے اس کا وہاں جانے کو دل کرتا ہے. اس دن رات کو فجر سے پہلے آپ نے بلایا حضرت حسن کو اور کہا کہ پوری رات نیند نہیں آئی, اور میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ میں تھک گیا ہوں اب لوگوں سے. تو آپ نے فرمایا اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں ہمارے پاس لے آئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا, آپ اس کا ذکر فرماتے تھے. عبد الرحمن ابن ملجم کو ایک دو دفعہ دیکھ کے آپ نے کہا کہ ایک بدبخت کو کیا چیز روک رہی ہے, اور آپ نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ خون سے رنگین ہونے والی ہے. کسی نے حضرت علی سے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے دور میں تو بڑا امن تھا, آپ کے دور میں بڑی لڑائیاں, فتنے اور شورشیں. تو حضرت علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا ان کے وزیر اور مشیر ہم تھے, ہمارے وزیر اور مشیر تم ہو, اس لیے اس وقت امن تھا, اب مسئلے چل رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یوں جا رہے تھے, درمیان میں حضرت علی تھے, تینوں کہیں جا رہے تھے. تو آپ کو ازراہ مذاق حضرت عمر نے کہا علی تم ہم دونوں کے درمیان ایسے ہو جیسے لنا کے درمیان نون, مطلب ہماری ہائٹ بہت اونچی ہے اور آپ ہمارے درمیان چل رہے ہیں, جیسا لگ رہا ہے لنا لکھا ہوا عربی کا. تو حضرت علی نے برجستہ فرمایا, آپ نے فرمایا اگر بیچ سے نون نکال دو نا تو لا بچے گا, یعنی کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی سہانت, قوت کلامی عطا فرمائی تھی. علم نحو کے موجد ہیں, اس کے ابتدا مبادیات لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ پر لکھے تھے. علم نحو کی ابتدا آپ نے کی. جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کے ابا ہیں. خواتین جنت کے سردار سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. آپ کے چچزاد بھائی ہیں, خلیفہ چہاروں میں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. 20 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر کاتب ہیں, آپ لکھ رہے تھے. بہت کم لوگ تھے جو عرب میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر عمر کے وزیر اور مشیر رہے, اور قاضی رہے, اور مقدمات کے فیصلے کرتے رہے, اور ہمیشہ ہر معاملے میں ان کے شانہ بشانہ رہے. حضرت عثمان کے بعد آپ خلیفہ بنائے گئے, اور 21 رمضان المبارک کو آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے. اللہ تعالیٰ سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت, عقیدت اور آپ کا کامل اتباع ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.